رحمت نازل ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. درود و سلام بھی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزتوں کی دلیل ہے. سبحان اللہ. شان غوث الورا بھی پاک پنجتن پاک کی عزت و احترام کی دلیل ہے. سبحان اللہ. پاک صحابہ کرام علیہ الرضوان کو سلام و سلوٹ کرنے کی یہ دلیلیں ہیں. سبحان اللہ. اور خود بارگاہ غوثیت میں حاضری کی یہ دلیل ہے. سبحان اللہ. خدا کی قسم دنیا جانتی ہے جس گھر میں 11ویں شریف کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ 11ویں شریف کی توجہ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان 500% سے بھی زیادہ ٹھیک. سبحان اللہ. پیمانے چھوٹے ہیں، نبی پاک کا فرمان بہت سچا، سبحان اللہ. بہت اونچا. سبحان اللہ. اب آپ کی ولادت باسعادت ہونے کا وقت آیا، ولادت باسعادت ہو گئی آخری شعبان المعظم کی تاریخ کو. اب جب یکم رمضان شریف آیا، اگلے دن سحری ہوئی. سحری کھانے کے بعد آپ کی اماں جان نے آپ کو دودھ پلانا چاہا تو شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والی سرکار نے دودھ پینے سے انکار فرما دیا. سبحان اللہ. آپ نے دوسری سمت دودھ پیش کیا، آپ نے وہاں سے بھی نہیں پیا اور اعلان فرما دیا اے میری اماں جان، جس طرح روزہ دار ہیں آپ کا یہ بیٹا عبد القادر جیلانی آتے ہی روزہ دار ہے. سبحان اللہ. سارا دن کوشش کرتی رہی کہ شہزادہ چھوٹی عمر ہے، نومولود مبارک ہیں، تو سارا دن پیشکش کرتی رہی دودھ کی. آپ نے دودھ نہیں نوش فرمایا. جیسے ہی افطاری کا وقت آیا سب نے روزے کھولے، آپ کی اماں جان نے بھی روزہ کھولا. اب جب دودھ پیش کیا تو شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر صاحب نے دودھ پینا شروع فرما دیا. اور خدا کی قسم دنیا والوں کو پیغام دیا جو غوث الورا ہے وہ روزہ دار ہے. سبحان اللہ. وہ رمضان المبارک کی اہمیت کو جانتا ہے، وہ روزہ داری کو جانتا ہے، روزوں کی عظمت و فضیلت کو جانتا ہے، وہ قرآن و حدیث کی عزت کو جانتا ہے، وہ تعلیم و تعلم کو، درس و تدریس کو، اخلاق و کردار کو جانتا ہے، وہ اپنے خاندان عالیہ شریفہ طیبہ کے شجر مبارک کو جانتا ہے. اس لیے آپ نے دودھ مبارک نوش نہیں فرمایا، سارے دن نوش نہیں فرمایا. دوسرا دن آیا تب بھی یہی معاملہ ہوا، تیسرا دن آیا تب بھی یہی منظر ہوا. اب علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سادات کرام کے گھر ایک شہزادہ پیدا ہوا جو دن میں ماں کا دودھ نہیں پیتا، سبحان اللہ. دن میں روزہ رکھتا ہے، سبحان اللہ. سحری سے لے کر افطاری کے وقت تک وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا. مشہور ہو گیا. اگلے ہی سال ویسے تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کرامات ہیں، آپ ابھی شکم مادر میں موجود تھے تو کرامات شروع ہو گئی تھی. ولادت ہوئی تب کرامات شروع ہو گئیں. لیکن یہ بڑی بڑی کرامات جو پوری دنیا کو جنہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور سب کو اللہ رسول والا بنا دیا، سبحان اللہ. سب کی زبانوں سے قرآن و حدیث جاری کروا دیا. اب جب اگلا سال آیا، آخری شعبان کی تاریخ 29 تاریخ تھی، شعبان المعظم کی رات 30ویں تھی، مطلع صاف نہیں تھا، چاند نظر نہیں آ رہا تھا، تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. بڑے بڑے علماء میں، اس وقت کے جتنے بڑے بڑے اولیاء بھی تھے، علماء بھی تھے، انہوں نے آپس میں مل بیٹھ کر یہ طے کرنا تھا کہ قوم پوچھ رہی ہے کہ صبح سحری کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اور رات کو تراویح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، کل کا روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. اب چاند تو نظر آیا نہیں، اب کیا کیا جائے؟ اب یہ سارے علماء اور سارے عوام مل کر اولیاء کاملین کی خدمت میں آنی چاہ رہی تھی کہ اولیاء کاملین بھی آ گئے. سبحان اللہ. ایک طرف علماء اور عوام، ایک طرف اولیاء اس وقت کے. سبحان اللہ. ان سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا، طے کیا کہ سادات کرام کے گھر جو صرف سید ہی نہیں بلکہ بہت بڑے عالم فاضل اور اللہ کے کامل ولی بھی ہیں، سبحان اللہ. یعنی حضور غوث پاک کے والدین رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کی خدمت میں جایا جائے، ان کی چوکھٹ پہ جا کے یہ مسئلہ پیش کیا جائے. کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ان کا شہزادہ رمضان المبارک پورے روزے رکھتا ہے، عمر اگر بہت چھوٹی ہے لیکن وہ روزہ دار ہوتا ہے، دن میں دودھ نہیں پیتا. سبحان اللہ. ابھی عمر 1 سال مبارک کی ہے، وہ جیسے ہی آئے تو روزے آگے شروع ہو گئے تو روزوں میں دودھ نہیں پیتے تھے. ان کی والدہ ماجدہ سے جا کے پتہ کرتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا.
پتہ چلا جن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا وہ غوث اعظم کے والدین کی خدمت میں چوکھٹ مبارک پہ آ کے چوکھٹ چومنا ان کا کام ہوتا تھا، مسئلے حل کرنا غوث پاک کا کام ہوتا تھا، اور ان پاک ہستیوں کا کام ہوتا تھا جن کو اللہ نے اپنی نیابت کی عزت نصیب فرمائی تھی، سبحان اللہ، اپنی قدرت کے کچھ اختیارات عطا فرمائے تھے، بلکہ بڑے بڑے اختیارات عطا فرمائے تھے۔ سبحان اللہ، تو سب کو جب سارے اس چوکھٹ پر آئے تو آپ نے جواب دیا کہ آج میرے شہزادے نے دودھ نوش نہیں فرمایا، لہذا سارے روزے کی نیت فرما لیں، سبحان اللہ، سارے کے سارے روزے کی نیت کر لیں۔ اور آج سے رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، جن کی ولادت با سعادت میں چھوٹی سی عمر میں عزت کا یہ عالم ہو سبحان اللہ، ہے، تو پھر جب انہوں نے تھوڑا سا عمر جب بڑھی، کچھ اور بڑھی، تو جس طرح چھوٹی چھوٹی عمر میں 4 سال 4 مہینے کے لگ بھگ مصنون طریقے سے شہزادوں کو، بچوں کو والدین لے جاتے ہیں مدارس میں، استادوں کے پاس، پیر صاحبان کے پاس،